ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ حضرت سید محمد کردی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد حضرت سید محمد کردی کے نانا جان، جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رقعہ، ایک کاغذ گرے گا جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالم بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے، اس کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے، اس رقعے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رقعہ گرا، لوگوں نے رقعہ پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس رقعے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح اسے صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا، اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا؟ تو امی جان نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو زندگی کے ہر ہی معاملے کے لیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں درس تربیت ملتی ہے۔ یہ گھر سے نکلتے، یعنی صبح اٹھتے وقت کی دعائیں، تو جناب وضو کرنے سے پہلے دعائیں، تو یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کے بعد کی دعائیں، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں، بازار میں گزرے تو اس کی دعائیں، مسجد کو دیکھیں تو اس کی دعائیں، کفر کی نشانی دیکھیں تو اس کی دعائیں۔ تو یوں اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سارے
مطلب معاملات ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں، تو اول تو اس کا علم حاصل کیا جائے، اور پھر جب کبھی ذکر اللہ کیا جائے تو ذکر رسول بھی کیا جائے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کا بھی معمول بنائیں۔ جب کبھی دعا کریں اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ مدنی چینل پر جیسے صلو علی الحبیب کی صدائیں ہوتی ہیں، یہ نیکی کی دعوت ہے، اس کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو۔ تو جب کبھی سنیں تو لبیک اور درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قصبہ کالونی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کافی لڑکیاں تھیں، چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں، تو بڑے بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں۔ میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی۔ بعض خاندان والوں کو آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق وہم سا ہونا لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے۔ میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ گرا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ الحمدللہ عز وجل 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منع کی آمد ہو گئی۔ نہ صرف 1 بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے 2 مزید مدنی منع پیدا ہوئے، اور اللہ کا کرم دیکھیے، میرے حسن ظن میں 1 ماہ کے مدنی قافلے کی برکت سے مجھ تک محدود نہ رہی، ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منع پیدا ہوئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلے کی بہاریں لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آ کے تم با ادب دیکھ لو فضل رب، مدنی منع ملے قافلے میں چلو، کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری، پوری ہوں حسرتیں قافلے میں چلو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے کی برکت سے کس طرح من کی مرادیں بر آتی، امیدوں کی سوکھی کھیتیاں ہری ہو جاتی اور دلوں کی پجمردہ کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہر ایک کی دلی مراد پوری ہو یہ ضروری نہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو طلب کرتا ہے اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اس کا سوال پورا نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورت میں اس کی منہ مانگی مراد پوری نہ ہونا یہ یقیناً اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ مثلا یہی اولاد نرینہ جو مانگتا ہے مگر اس کو مدنی منیوں سے نوازا جاتا ہے، نہیں اس کے یہاں بیٹے پیدا نہیں ہوتے، بیٹیاں ملتی ہیں، اب یہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 16 میں اللہ رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ تو اسلام سے قبل اگر دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت دیکھی جائے
تو معلوم ہوگا کہ عورتیں مردوں کی محکوم تھیں. مرد خواہ باپ ہوتا یا شوہر، بیٹا ہوتا یا بھائی، ان سے جیسا چاہے سلوک کرتا. عورتوں کی حیثیت اسلام سے قبل ایک خدمتگار کی سی تھی. کہیں ان کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک ہوتا، کہیں وراثت میں دیگر مال و اسباب کی طرح ان کا بھی بٹوارا ہوتا، کہیں انہیں شوہر کی موت کے ساتھ ان کو زندہ جل کر ستی ہونا پڑتا، یعنی اس عورت کو مرد کی لاش کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. کہیں پیدا ہوتے ہی اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ اسلام سے قبل بیٹی کی پیدائش کو یہ عار یعنی شرمندگی محسوس کیا جاتا. بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کئی دنوں تک وہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں آتا، چھپتا رہتا تھا اور غور کرتا کہ اس معاملے میں کیا کرے. آیا ذلت برداشت کر کے بیٹی کی پرورش کرے یا عار سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے. جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا. ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. تو عہد جاہلیت کی کئی قبیح اور سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں جنہیں لوگ بڑے فخر سے انجام دیا کرتے تھے. مثلا ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے. اس پر غمزدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے فخر کرتے تھے. اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ ایک بار ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے. جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے ساتھ واپس چلی جائے. تو اس نے اس شخص کے ساتھ جانا پسند کیا. اس پر اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلے کی ایسی رسوائی نہ ہو. پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ مقبولیت اختیار کر گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں اور سنیے کہ آخر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا وجوہات کیا تھی. ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی. بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا، وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے. اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے. یعنی یہ باتیں سن کر اس دور میں ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، کیونکہ آج بھلے مذہبی وضاقتہ والا ہو، مذہبی حلیے والا ہو، اگر آج اس کے ہاں پیدائش کے دن قریب آتے ہیں بڑی لجاجت کے ساتھ دعائیں کراتا ہے، یار دعا کرو میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. جب ایک آدھ ہفتے کے بعد پوچھا جائے بھائی خیریت کیا ہوا تو بڑا اداس سا چہرہ، ہاں وہ اصل میں بچی پیدا ہوئی ہے. اور اگر اسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے گھومتے، سب جگہ مٹھائیاں کھلاتے، تحفے تحائف تقسیم کرتے، مبارکباد کے میسیجز خود چلاتے کہ اوہو خوشخبری میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ہم سب غور کریں اور سوچیں کہ وہ جو جاہلانہ رسم و رواج تھے، وہ دور کہ جس دور میں مطلب ظلم و ستم انتہا درجے کا تھا، جہالت تھی،
اس وقت کا جو معاملہ ہے، یعنی ایک بات جو یہ بتائی گئی کہ بچی جب پیدا ہوتی تو بچی کو پالنا، اس کو جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا، وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے۔ آج کیا ہے؟ آج اگر کسی کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تو یہ سمجھے کہ اس کی کمر جو ہے نا جوانی سے جھکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے یار بچی پیدا ہو گئی، پھر بچی پیدا ہو گئی، پھر بچی پیدا ہو گئی، یہ اس کو پالوں گا کیسے، یہ جوان کیسے ہوگی، یہ رشتہ کیسے ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، جس رب نے پیدا کیا نا وہی اس کو کھلائے گا پلائے گا۔ اس کا جوڑا اگر لکھا گیا تو وہی جبھی اس کی شادی ہونی ہے، ورنہ کروڑوں پتی، اربوں پتیوں کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ یہ نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا جاتا، اور کیسا ظالمانہ انداز ہوتا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس یہ نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس پہنا کر آراستہ کرے، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا، ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا یا ابتی قتلتنی، ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے، چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ آقا جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ کہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ یعنی استغفار کا مطلب ہے مغفرت کی دعا کرنا، اور دعائے مغفرت صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں میں کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ البتہ عام اعمال کے متعلق محدثین کرام نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، مگر اعمال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی مراد لی جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز سے ان کے زندہ دفن کر دینے کے، پھر کہیں قبائل میں باہمی کشت و خون، قتل و غارت روزمرہ کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتی، اور پھر ان کو دشمن کی دست برد سے بچانے کے لیے بھی انہیں بسا اوقات مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑتا، اس لیے وہ ان کو زندہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے۔ ایک جاہلانہ سبب یہ بھی تھا کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا توہین سمجھتے تھے، اس لیے بچنے کا آسان طریقہ یہی تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیایا جائے، نہ اس کا کوئی داماد بنے۔ تو وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھیں، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کی جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہوتا، چاہے اسے زندہ رکھے یا قتل کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا، بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا، زندہ دفن کر دیتا، مار ڈالتا، اور ذرہ بھر بھی اسے افسوس نہ ہوتا تھا۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی زمانے جاہلیت میں زندہ بیٹیوں کو درگور کرنے کے فعل پر شرمسار ہوتے ہوئے عرض کی میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاف تو اسلام کے ساتھ ہی ہو چکا، البتہ ہر زندہ درگور بیٹی کی گئی بیٹی کے بدلے تم ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کی میرے پاس اونٹ بہت ہیں، ارشاد فرمایا تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا قیس بن عاصم کے اقرار سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو دفن کیا تھا تو نہ معلوم دوسروں نے کتنی بیٹیوں کو دفن کیا ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتا چلا کہ فلاں کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، تو دوڑ کے اس کے پاس جاتے، اس بچی کی پرورش، اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور پھر اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالنے سے بچا لیتے۔ مشہور شاعر فرزوق کے دادا حضرت سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت سیدنا علامہ آلوسی نے طبرانی کے حوالے سے لکھا کہ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں نیک کام بھی کیے، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ مثلا میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، ہر ایک کے عوض 2 10 ماہی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس عمل کا تو تجھے اجر مل گیا، اللہ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تجھے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کی صبح نور کیا طلوع ہوئی، ہر طرف کفر اور ظلم و ستم کا اندھیرا بھی ختم ہو گیا، اور یوں بیٹیوں کو اسلام کی برکت سے ایک نئی زندگی ملی۔ جو لوگ پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں فخر کرتے تھے، اب بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھنے لگے، لیکن اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر آج کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے بہت ترقی کر لی، اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، دن بدن اس کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے امیر اہل سنت اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں کہ افسوس، ایک بار پھر بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا دینے کے باعث بیٹی کی ولادت کو برا سمجھنے، بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، جس کی بنا پر آئے دن قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ نیٹ پر دی ہوئی 5 لرزہ خیز وارداتیں بالتصرف پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، معاذ اللہ، زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی۔ چھٹی بیٹی کی پیدائش پر ظالم باپ نے 10 دن کی بچی کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر مار ڈالا۔ احتجاج پر بیوی کو بھی سوتے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 2، چند ہفتے پہلے ایک شخص نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو آگ لگا کر مار دیا تھا۔ نمبر 3، جولائی میں بیٹی کی پیدائش پر 25 سالہ بیوی کو شوہر اور سسرالیوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ نمبر 4، مجازی عشق کی بنیاد پر دونوں میں لو میرج ہو گیا، اللہ نے ایک بیٹا 2 بیٹیاں دی، کچھ عرصے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی، اس پر آگ بگولا ہو کر بے وقوف شوہر نے بیوی کو اس بے دردی سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ نمبر 5، ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پنجاب پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے میں بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا۔ ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے بیٹی کی عظمت کو عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے کہ مسلمان یا اللہ کا عاجز بندہ ہے، اس کے احکام کا پابند ہے، بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے،
ہر حال میں اسے رب سے راضی رہنا ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے دے، اور یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ تو ہمیں رب تعالی سے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ بعض اوقات یہ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، اگر گھر میں بچی پیدا ہوئی، گھر میں تانے شروع ہو گئے، 2 ہو گئیں تانے شروع ہو گئے، 3 ہو گئیں تو پھر اب اکسایا جاتا ہے بیٹے کو، اس کو طلاق دے دی جائے۔ یعنی معاشرے میں جب کچھ ہم نے بھی سمجھ بوجھ رکھی تھی تو سنتے ہی تھے کہ جس کے گھر میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو ادھر طلاق کا رجحان بڑھ جاتا ہے، طلاق دے دی جاتی ہے، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اب کی بار اگر بیٹی کو جنا تو تجھے بھی مار ڈالوں گا، اس کو بھی مار ڈالوں گا، اب کی بار بیٹی کو جنا تو تجھے طلاق دے دی جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، کیا اس کے اختیار میں رب عطا فرماتا ہے، قرآن میں فرمایا گیا جس پر ہمارا ایمان ہے کہ چاہے بیٹے دے، چاہے بیٹیاں دے، یا دونوں ملا دے، یا بانجھ کر دے، تو اللہ مالک ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، پھر اس سے آگے بڑھ کر جو زمانے جاہلیت کا انداز تھا کہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، آج کے اس معاشرے میں بچیوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو ایک سروے کے مطابق 1 سال میں، یہ جو مختلف ادارے ہیں ایمبولینس سروس کے، انہوں نے رپورٹ بنائی کہ ہم نے تقریباً 2,500 سے 3,000 لاشیں اٹھائی ہیں۔ یعنی ان لاشوں کو اٹھانے میں اکثریت بچیوں کی ہے، اور رپورٹ دینے والوں نے بتایا کہ جب ہم نے ان کو اٹھایا تو کسی کی لاش کو کتے کھا چکے تھے، کسی کی لاش کو بلیاں بھموڑ چکی تھیں، اور کسی کی لاش میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اب آج ہم سوچیں، تصور کریں کہ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو اور وہ ذرا سی آواز سے روئے، اس کی ماں ساری رات اس کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ اب تصور کریں اس کچرا کنڈی پر جس میں اس نادان اور ظالم لوگوں نے جس کو پھینک دیا تھا زندہ، اب اس کو جب کتے نے پہلا چک مارا ہوگا، کیا اس کی چیخیں بلند نہیں ہوئی ہوں گی؟ جب بلیوں نے بھموڑا ہوگا، کیا اس کی چیخو پکار نہیں بڑی ہوگی؟ جب ان کی وہیں تڑپتے موت واقع ہو گئی ہوگی، آپ بتائیں اس معاشرے کا پھر بنے گا کیا؟ اس معاشرے کا بنے گا کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے فضائل کیسے بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ اور ایک ارشاد مبارک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی آقا اگر 2 ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 تب بھی۔ عرض کی آقا اگر 1 ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر 1 ہو تب بھی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے یہاں بیٹیاں ہیں تو ان کی پرورش کریں خوش دلی کے ساتھ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے 2 بچیوں کے بالغ ہونے تک پرورش کی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو ملا کر دکھایا. تو حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ پرورش کرنے سے مراد یہ ہے کہ 2 چھوٹی بچیوں کو پالے اور ان کی بہتری اور ضرورت کی چیزیں جیسے اخراجات اور کپڑوں کا انتظام کرتا رہے. حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ یا تو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں یا شادیاں ہو کر شوہر والیاں ہو جائیں. اور حضرت سیدنا محمد علی بن محمد علان صدیقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ساتھ آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ میدان محشر میں میرے ساتھ آئے گا اور میرے قرب میں موجود ہوگا. سبحان اللہ. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ملانے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ عمل کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے، یعنی اس کام کو کرنے والا ان درجات میں سے ایک درجے کا قرب پا لیتا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ خوش دلی سے 2 لڑکیوں کو پال دینا، خواہ اپنی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا یتیمہ بچیاں ہوں، قیامت میں مجھ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور جسے اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے اسے سب کچھ مل جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچیوں کی پرورش کے انعام میں ملنے والی فضیلت جہاں سعادت مندوں کے لیے دل و دماغ کی راحتوں کا سبب ہے، وہیں بیٹیوں کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرنے والوں کے لیے درس عبرت بھی ہے، جو محض اپنی انا کی تسکین اور جھوٹی عزت برقرار رکھنے کے لیے بیٹیوں کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتے. ایسوں کو بھی چاہیے کہ خوش دلی سے بچیوں کی پرورش کریں اور اخروی انعامات حاصل کریں. اس ضمن میں امیر اہل سنت نے جو اپنا یہ رسالہ لکھا، اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ زیادہ تعداد میں لے کر اس رسالے کو گھر گھر تقسیم کریں. اس میں بہت سارا اس میں مواد ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ آتی ہے کہ جناب وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر کیا حکم ہے، حکم شریعت. چلیں یہ عرض ہی کر دیتا ہوں تاکہ یہ پورا ایک مضمون پورا ہو جائے کہ بعض اوقات جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر جو ہے وہ اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ مطلب بناتے ہیں. تو یہاں پر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں کی ایک تعداد بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کرنے لگی ہے، اور بعض ماں باپ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات کے لیے الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں. پھر رپورٹ پر بیٹی کی نشاندہی کی صورت میں بعض تو معاذ اللہ حمل ضائع کروانے میں دریغ نہیں کرتے. الٹرا ساؤنڈ کروانے کا ایک اہم مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر مرض کا علاج مقصود ہے تو اس کی تشخیص یعنی پہچان کے لیے بے پردگی ہو رہی ہو، تب بھی ماہر طبیب کے کہنے پر عورت کسی مسلمان عورت اور نہ ملے تو مجبوری کی صورت میں مرد وغیرہ کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہے. لیکن بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات کرنے کا تعلق چونکہ علاج سے نہیں، اور الٹرا ساؤنڈ میں عورت کا سطر یعنی آدھا مثلا ناف کے نیچے حصے کی بے پردگی ہو رہی ہوگی، لہذا یہ کام مرد تو مرد کسی مسلمان عورت سے بھی کروانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور پھر یہ جو سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو اس ضمن میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ یقینی نہیں ہوتی، لہذا بیٹا ہے یا بیٹی کا معاملہ یا کسی اور بیماری کا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ درست ہی ہو یہ ضروری نہیں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے مقبول سلسلے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی قسط نمبر 14 ظلم کی انتہا،
ایک پاکستانی لیبارٹرین نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح بتایا کہ ایک عورت کے ابتدائی ایام کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں ساتھ آنے والے شوہر نے جب بیٹی کا سنا تو سنتے ہی بیچاری کو طلاق دے دی، لیکن جب دن پورے ہوئے اور ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ مگر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر اندھا یقین کرنے والے آدمی کی نادانی کے سبب اس دکھیاری کا گھر یہ برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح کئی اور بھی امیر اہل سنت نے واقعات لکھے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر جناب گھر بھیج دیا، طلاقیں دے دی۔ کسی نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کرائی تو جناب وہ بیٹے کی خبر مل گئی، تو دادی اماں نے اس کا سوٹ سینا شروع کر دیا، لیکن جب سوٹ سی کر فارغ ہوئے اور پیدائش ہوئی تو مدنی منی پیدا ہو گئی، ناک کٹ گئی۔ لیکن دادی اماں کا غصہ یہ کہاں برداشت ہوگا، اس نے پھر بہو پہ نکالا۔ تو بہرحال ہم کو غور کرنا ہے، اور اس معاشرے کی اصلاح اللہ کی رحمت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے خود ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ امیر اہل سنت کی یہ چھوٹے جیبی سائز کے رسالے اپنی دکانوں پر رکھیں، اپنے دفاتر میں رکھیں، آپ کلینک چلاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اپنے ایسے ویٹنگ ایریاز میں رکھیں، جگہ بجگہ ان رسالوں کے ذریعے لوگوں کے پاس علم پہنچائیں، تاکہ یہ اگر ناجائز اور حرام فعل میں مبتلا ہوں تو اس سے باز آ جائیں۔ اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر طرح سے ہمیں دین کا علم سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتیں عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایمان پر